صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو تہمت کی جگہ سے بچاؤ۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی چیز میں ملوث نہیں ہوتا، لیکن ایسی جگہ پر آدمی چلا گیا جہاں پر تہمت لگنے کا امکان ہے، بلا وجہ آدمی بدنام ہو جاتا ہے۔ کسی شاعر نے اس کے متعلق کہا ہے، بد کی صحبت میں مت بیٹھو، اس کا ہے انجام برا، بد نہ بنے تو بد کہلائے، بد اچھا بدنام ہو۔ کیا کچھ نہیں اور آدمی بس اوقات بدنام ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی کو خود یقین ہونے لگتا ہے کہ نہ کی ہوئی چیز بھی شاید میں نے کی، اور آدمی مجرم نہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو خود مجرم سمجھنے لگتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی احتیاط فرمایا کرتے تھے ان چیزوں کے متعلق۔ روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما رہے ہیں، عورت ہے، آقا علیہ السلام بات کر رہے ہیں۔ ایک صحابی کا گزر ہوا اور ان صحابی نے نبی علیہ السلام کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھا اور چلے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا واپس اور فرمایا کہ دیکھو یہ میری بیوی ہے جس سے میں بات کر رہا ہوں۔ آپ غور کریں کتنے زیادہ احتیاط کی چیز ہے۔ حالانکہ کسی صحابی کے دل میں کیا نبی علیہ السلام کے متعلق کوئی برا خیال آ سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام اگر کسی اجنبی عورت سے بھی بات کر رہے ہیں، کسی صحابی کے دل میں شائبہ تک نہیں گزر سکتا کہ نبی علیہ السلام کسی غلط ارادے سے نعوذ باللہ کسی سے بات کر سکتے ہیں، یا آقا علیہ السلام کے دل میں کسی بھی غیر عورت کے تعلق سے کوئی غلط بات آ سکتی ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی احتیاط آپ دیکھیں، آقا علیہ السلام نے باضابطہ بلا کر کے فرمایا کہ یہ میری بیوی ہے جس سے میں بات کر رہا ہوں۔ مطلب یہ کہ تمہارے دل کے اندر میرے متعلق کسی طرح کا کوئی شبہ اور وسوسہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو حدیث میں صراحت کے ساتھ یہ بات کہی گئی کہ تہمت کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آج کل کا جو دور ہے، چونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا سے ہر آدمی تقریباً جڑا ہوا ہے۔ ہمارے وہ بچے جن کو کسی بھی چیز کا شعور نہیں ہوتا، لیکن سوشل میڈیا کا سب سے زیادہ شعور ہے۔ آپ اس وقت کے حالات یہ ہیں کہ 7 سال 8 سال کے بچے کو اگر آپ موبائل پکڑا دیں تو 50 سال کا بوڑھا اس موبائل کو نہیں چلانے کی طاقت رکھتا جو 8 سال 9 سال کا بچہ اس کو چلاتا ہے۔ یہ ایک عجیب دور ہے اور اس دور میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان احتیاطی تدابیر کو سکھلائیں۔ بچے معصوم ہوتے ہیں، ناسمجھ ہوتے ہیں، معلوم نہیں ہوتا ان کو کہ ہم کر کیا رہے ہیں سوشل میڈیا پر۔ یہ پرچہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ LIU والوں کی طرف سے اصل دیا گیا، اور اس کے اندر ایک چیز کہی گئی کہ بہت سے نوجوان اور بہت سے کا ٹارگیٹ صرف مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کی طرف یہ اشارے ہیں، چونکہ مسجدوں میں ہی عام طور پر یہ پرچے آتے ہیں کہ جمعے کے دن بڑا مجمع ہوتا ہے اور بڑے مجمع کے اندر یہ سنایا جائے۔ اس میں لکھا ہے کہ بہت سے نوجوان ہمارے آتنکوادیوں کے قبضے میں چلے جاتے ہیں، ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ پھنستے نہیں ہیں، یہ بڑی وضاحت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، مسلم نوجوان پھنستے نہیں ہیں، ان کو باضابطہ پھنسایا جاتا ہے، اور ہم اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے۔ ہوتا کیا ہے، اسلام کی اہمیت ہر مسلمان کے دل کے اندر موجود ہے، وہ شرابی ہو، کبابی ہو، جواری ہو، زناکار ہو، کتنا بھی گنہگار ہو، لیکن اسلامی اہمیت ہر مسلمان کے دل کے اندر موجود ہے۔ اور یہ اسلام کا ہی مسئلہ نہیں، ہر مذہب کا ماننے والا کوئی بھی ہو، اس کے اعمال بظاہر مذہب اسلام سے متعلق ہو یا نہ ہو، اپنے مذہب کے تئیں وہ جذباتی طور پر لگاؤ رکھتا ہے۔ سوشل میڈیا پر بہت ساری پوسٹیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کچھ سیاسی پوسٹیں ایسی آتی ہیں جو اسلام کی اہمیت میں کچھ الفاظ اس کے اندر کہے گئے۔ مسلم نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی مسلمان ہے پوسٹ کرنے والا اور اسلام کا بڑا ہمدرد ہے، اسلام کا بڑا غمخوار ہے، باضابطہ اس کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے آپ کمنٹ کریں۔
اب یہ اسلامی جذبات سے متاثر ہو کر اسلامی حمیت میں کچھ نہ کچھ اس پوسٹ پر کمنٹ کر دیتا ہے اور اس کا نتیجہ نہیں جانتا کہ اس کا نتیجہ آگے چل کر کے ہونا کیا ہے۔ جس نوجوان کو پھنسانے کا ارادہ ہوتا ہے، جس کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، 10-20 پوسٹیں پہلے اس کی باضابطہ اس طریقے سے جمع کی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک پوسٹ کی اور آپ کو پھنسا دیا گیا، نہیں، پہلے باضابطہ اس کے لیے ایک پلیٹ فارم تیار ہوتا ہے، اس کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے۔ آپ فیس بک کھولیں، آپ کے سامنے وہی چیزیں آئیں گی، انسٹاگرام کھولیں وہی چیزیں آئیں گی، تو بہت ساری پلیٹ فارم سے آپ کے پاس میں وہ پوسٹیں لائی جاتی ہیں، آپ اسلامی حمیت میں وہاں پر کمنٹ کر دیتے ہیں، 10-20 پوسٹیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اب اگر ٹارگیٹ کرنے کا آپ کو ارادہ ہے، آسانی سے آپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور پھر آپ کی حمایت کوئی نہیں کر سکتا۔ لوگ چیختے ہیں کہ جی مسلم تنظیمیں کوئی حمایت نہیں کرتی ہے، مسلم تنظیمیں کسی کے خلاف بیانات نہیں دیتی ہیں۔ وہ ٹارگیٹ آپ کو اس انداز سے کرتے ہیں، آپ کی مخالفت میں، آپ کے خلاف وہ اتنی ساری پوسٹیں جمع رکھتے ہیں کہ کسی میں اب ہمت نہیں ہوتی کہ آپ کے مقابلے میں وہ کھڑا ہو جائے یا آپ کی حمایت میں کھڑا ہو جائے، اس لیے کہ ان کے پاس وہ پروف ہوتی ہیں بہت ساری پوسٹیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو اس سے بہت زیادہ احتیاط کرانے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے بچوں کو ہم نے موبائل بس پکڑا دیے اور ہم یہ دیکھتے ہی نہیں یہ کر کیا رہا ہے، نہیں، ہماری ذمہ داری ہے۔ چلیے آج کل کا ایک دور ہے، آپ نہیں روک سکتے، ہونا تو یہ چاہیے کہ بہت زیادہ احتیاط کریں اور اپنے بچوں کے ہاتھوں میں بڑا موبائل بالکل نہ پکڑائیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ اخلاقی پستی کا شکار ہوتے ہیں، اخلاقی گراوٹ تو آتی ہی ہے اور اخلاقی بگاڑ تو پیدا ہوتا ہی ہے، لیکن اخلاقی گراوٹ کے علاوہ بھی ایک بڑا نقصان اس کا یہ ہے۔ سیاسی پوسٹوں پر تبصرہ یہ نوجوانوں کا سب سے بہترین مشغلہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر وہ ایسا پھنستا چلا جاتا ہے، ایسا پھنستا چلا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اس پر شکنجہ کس دیا گیا، آپ لاکھ کوشش کریں 2-4 سال پہلے سے تو آپ کو کوئی سنوائی کرنے والا نہیں ہوگا۔ ہم اور آپ کیا بڑے بڑے علماء جن کو ذرا ذرا سی باتوں پر گرفتار کیا گیا، کئی سال گزر جاتے ہیں، مقدمے کی پیروی تک نہیں ہوتی۔ اپنے نوجوانوں کے پاس، اگر ہمارے بچوں کے پاس میں موبائل وغیرہ ہیں بڑے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے ہم ان کو چیک کرتے رہا کریں۔ ہمارے بچے اگر موبائل چلا رہے ہیں، ان کے پاس سوشل میڈیا ہے، تو ان کو یہ احساس ہونا چاہیے اور ان کو یہ خوف ہونا چاہیے کہ میرا باپ یا میرا کوئی بھی بڑا بھائی وغیرہ پتہ نہیں کب آ کر کے اس کو چیک کر لے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک صاحب سے میری گفتگو ہوئی اس سلسلے میں، بڑی تعریف اپنے بچے کی کر رہے ہیں، کہا جی میرا بچہ تو بڑا شریف ہے، موبائل چلاتا ہے، کبھی کوئی غلط چیز اس کے اندر نہیں دیکھتا۔ معلوم کیا بھئی چلاتا کہاں ہے؟ کہا جی وہ ہم نیچے ہوتے ہیں اور وہ اوپر کی منزل میں بس وہ 1-2 گھنٹہ موبائل چلا کے آ جاتا ہے۔ اتنا شریف بچہ کہ ماں باپ کے سامنے موبائل نہیں چلا سکتا، بھائی بہن کے سامنے موبائل نہیں چلائے گا، تنہائی میں جا کر کے الگ کمرے میں موبائل چلا رہا ہے۔ باپ کہہ رہا ہے کہ بچہ بڑا شریف ہے۔ اور اپنے بچے کے تئیں یہ صرف ایک آدمی کا مسئلہ نہیں، ہر ماں باپ کے جذبات اپنے بچے کے تئیں یہی ہوتے ہیں۔ وہ ہزاروں برائیاں بچے میں دیکھنے کے باوجود نظر انداز کرتے ہیں، ان کو بچوں کی برائیاں نظر نہیں آتی۔ اگر کوئی شکایت بھی کر دے تو برا مان جاتے ہیں، میاں ہمارے بچے پر الزام لگا رہا ہے، ہمارے بچے کے متعلق منفی سوچ رکھتا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، دوسروں کا تو کہنا کیا، لیکن ہمیں اپنے بچوں کی ذمہ داری کو خود سمجھنا۔ کتنے نوجوان ہیں جو قید خانوں کے اندر بند ہے، صعوبتیں جھیل رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ٹارگیٹ کیا جانا اس کی سب سے مین وجہ ہے۔ اور ہم چونکہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال ہی نہیں کرتے، اپنے بچوں کی نگرانی
اس تعلق سے ہمارے ہاں زیرو ہے بالکل۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں بڑے بڑے موبائل ہم نے پکڑا دیے۔ ہم اس کو شوق سمجھتے ہیں، بچے کا شوق ہے، پورا کر رہا ہے۔ یہ شوق تباہی کے کس دہانے پر لے جا کر کے کھڑا کرتا ہے ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ جب سب کچھ لٹ چکا ہوتا ہے، سب کچھ برباد ہو چکا ہوتا ہے، تب جا کر کے ہمیں کہیں احساس ہوتا ہے، اور اس کے بعد بھی ہم اس کو تو قصوروار سمجھتے ہی نہیں۔ ہمارا مزاج تو یہ بن چکا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موبائل یہ کوئی زیادہ غلط چیز ہے ہی نہیں۔ اور بہت سارے لوگ تو چلیے وہ ہیں جو بیچارے جانتے نہیں ہیں اس کے تعلق سے بہت زیادہ۔ پرانے قسم کے حضرات ہیں جن کی نوجوانی کے عالم میں موبائل کا دور نہیں رہا، وہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی شاید موبائل کا کام بس فون پر بات کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ لیکن جو آج کل کے حضرات ہیں جن کے ہاتھوں میں موبائل ہے، جو جانتے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کی طرف سے چشم پوشی کرتے ہیں۔ جو لوگ نہیں جانتے وہ ایک معذور ہیں، وہ نہیں سمجھتے کہ کیا چیز ہے۔ ایک صاحب کے ہاتھوں میں موبائل دیکھا ہم نے تو 60-65 سال کی عمر ہوگی بیچاروں کی ان کی۔ اب وہ چلا رہے تھے کچھ، اب کسی چیز کے متعلق وہ معلوم کر رہے تھے، میں نے کہا بھائی موبائل پر اپنے چیک کر لو۔ کیا جی موبائل پہ بھی ہو جاتی ہے چیز؟ کہا یہ تو خبریں سننے کے لیے ہوتا ہے بس، اور خبریں ہی اس کے اندر آتی۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کے بچے کے پاس میں وہ موبائل تھا، اور ان کو پرانے زمانے میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا ٹی وی وغیرہ جب خالی دور تھا تو لوگ بڑے شوقین ہوتے تھے خبریں سننے کے۔ اسی زمانے کا انہوں نے دور دیکھا۔ انہوں نے جب دیکھا 1-2 مرتبہ کہ اس پہ کچھ ویڈیو وغیرہ بھی آتی ہے، تو بچے سے معلوم کیا بیٹے خبریں بھی آتی ہے؟ کہ ہاں وہ خبریں بھی آتی ہیں۔ تو انہوں نے خبروں کے شوق میں وہ موبائل لے لیا بچے سے، اور بچے نے وہی چیز ان کو بس سکھلا دی کہ یہاں سے خبریں نکلتی ہیں۔ تو ان کو ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ خبروں کے علاوہ کچھ اور بھی موبائل کے اندر چل سکتا ہے۔ ایسے لوگ معذور ہیں، واقعی وہ نہیں جانتے کہ ہمارے بچے کن مصیبتوں میں گرفتار ہیں، ہمارے بچے کن اخلاقی پستی کا شکار ہیں۔ لیکن وہ حضرات جو رات دن موبائل چلاتے ہیں، جن کو موبائل کا استعمال اچھی طرح آتا ہے، وہ خود غلط کاریوں کا شکار ہیں، خود اخلاقی پستی کے اندر گرفتار ہے موبائل دیکھ کر اپنے بچوں کی طرف سے، پھر بھی چشم پوشی۔ وہ پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ موبائل کچھ نہیں سکھا رہا اس کو۔ میرے بھائیوں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے بچوں کے اندر جو بگاڑ ہے، اخلاقی جو پستیاں ہیں، جو ایک سیلاب اس وقت چلا ہوا ہے ارتداد کا، اس کی سب سے مین وجہ ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں اس موبائل کا پہنچ جانا ہے۔ وہ چاہے ہمارے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں، ہر ایک کے ہاتھ میں ہم نے موبائل پکڑا دیا۔ اور معاشرے کو آپ دیکھیں کس انداز پر معاشرہ آپ کی ذہن سازی کر رہا ہے۔ پہلے دور نہیں تھے کہ تعلیم موبائلوں پر ہوگی، اور بہت بچوں کے ہاتھوں میں موبائل نہیں ہوتے تھے۔ تعلیم کے نام پر آپ کے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل پکڑائے گئے ہیں۔ حالانکہ جو حضرات پڑھے لکھے وہ جانتے ہیں کیا تعلیم ہوتی ہے موبائل پر۔ مشکل سے اگر کوئی اسکول والا بچوں کو موبائل پر کوئی بھی سبق دے رہا ہے یا کوئی کام دے رہا ہے، 2 منٹ 3 منٹ کا کام صرف موبائل کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا، لیکن اس بہانے ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں پورے دن موبائل رہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو آپ نے اگر موبائل دے بھی رکھا ہے تو کم از کم بچے کے ذہن میں یہ خوف سوار رہنا چاہیے کہ معلوم نہیں کب ہمارے موبائل کی چیکنگ کی نوبت آ جائے، کب ہمارے بڑے ہمارے موبائل کو چیک کر لیں۔ اس لیے اول تو بہتر یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں ضرورت کے مطابق اگر موبائل دینا ہے تو چھوٹا موبائل دے جس سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اگر بائی چانس آپ کے بچے کو ضرورت ہے بڑے موبائل کی، آپ کا کوئی کام ایسا ہے، آپ کے بچے کا کوئی کام ایسا ہے، تو پہلی ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ اپنے بچے کے موبائلوں سے پاس ورڈ ختم کریں۔ یہ آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری۔
آپ کے گھر کے اندر کوئی بھی موبائل چلا رہا ہے، اس کا پاسورڈ گھر کے ہر فرد کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ چیز آپ نے ایک گھر کے اندر کر دی، کم از کم میں کہتا ہوں 70% موبائل کی برائیاں آپ کے گھر سے ختم ہو جائیں گی۔ 8 سال کا بچہ ہے، موبائل لو، کیا ہے پاسورڈ لگا ہوا ہے، کوئی جانتا ہی نہیں، باپ کو پاسورڈ معلوم نہیں، ماں کو پاسورڈ معلوم نہیں، بیٹے کو بھائی وجہ کیا ہے آخر اس کی؟ یہ جو پاسورڈ موبائل کے اندر لگا رکھا ہے، یہ کیوں لگا رکھا ہے؟ باپ لگاتا ہے، چلیے اس وجہ سے باپ نے لگا لیا کہ بچے موبائل کو ہاتھ نہ لگائیں، لیکن بچے کے ہاتھ میں آپ نے موبائل دیا، اس کے پاسورڈ لگانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ اتنے نادان سمجھتے نہیں ہیں؟ آپ بتا ایمانداری سے، کیا اتنے بھولے والے ہیں کہ آپ کو یہ اندازہ نہیں کہ بیٹا پاسورڈ موبائل میں لگا کر کے رکھ رہا ہے، اپنے بھائی بہن کو بتانے کو تیار نہیں، ماں باپ کو پاسورڈ نہیں بتاتا، وجہ کیا ہے؟ کیا اتنے بڑے بزنس آپ نے اس کو کر کے دے رکھے ہیں؟ یا اتنے بڑے سیکرٹ اس کے ہیں کہ وہ آپ کو بتانا نہیں چاہتا؟ آپ خود جانتے ہیں کہ میرا بچہ اخلاقی پستی کا شکار ہے، آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ بچے کے موبائل میں وہ چیزیں ہیں کہ آپ کو دکھلانا پسند نہیں کرتا، لیکن آپ کی چشم پوشی ہے، آپ ادھر سے دیکھتے ہیں اور نظر انداز کر کے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اخلاقی اس پستی کی طرف آپ کے بچے کو دھکیل رہا ہے کہ اس کو اس اخلاقی پستی سے نکالنے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ آپ نے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دیا، سب سے پہلا یہ کام کریں کہ پاسورڈ بالکل آپ کے بچوں کے موبائل میں نہیں ہونا چاہیے۔ ماں اگر اٹھا کر کے دیکھنا چاہے، فوراً ماں دیکھ سکتی ہو کہ موبائل میں پڑا چاہے، باپ چیک کرنا چاہے، باپ اس کے پیچھے چیک کر سکتا ہو میرے بچے کے موبائل میں ہے کیا۔ میرے بھائیوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور آج کے دور میں یہ نگرانی کا سب سے اہم ذریعہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی اس تعلق سے اہم نگرانی فرمائیں۔ اللہ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔